نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جمشید ملی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ 7ویں پارے کا خلاصہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور اس نے اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلا ارادہ کھائے گی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا ہے جن میں صراحت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ تو کیا تم لوگ باز آؤ گے؟ ناظرین اکرام، 7ویں پارے میں آگے بیان ہوتا ہے، جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے کہا، اللہ، ہم رک گئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے اور حالت احرام میں خشکی کے شکار کو منع کیا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس سورہ میں یہ بھی بتلایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اس بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں، اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اصرار پر دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چون و چراں ماننا چاہیے۔ جب بھی کبھی اللہ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا، اللہ نے
چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ ناظرین اکرام، اس سورہ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم کی پوجا کی جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں؟ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب اللہ کی پوجا کرو۔ انبیاء نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بد نصیبی تھی کہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ سورہ المائدہ کے بعد سورہ الانعام ہے۔ سورہ الانعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص موت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں، جو کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس پارے میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ انسان کو کوئی گزند پہنچانا چاہیں تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت سے رکھیں تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ بھی بتلایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافروں کے طعن و تشنیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا زمین پر گرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو کہ زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس پارے میں اللہ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کر دیا، میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ کو گالی دیں گے۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ تاہم سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔